میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ اس مقدر پہ فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اہل اسٹیج کی توجہ کا دعویٰ ہوں، محبتوں کے ساتھ ذرا بولیے گا، اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں اب جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش ضرور کرے گا، میرا یقین ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ چاہتے اور کیا ہو عشق محمد کی دلیل، چاہتے اور کیا ہو عشق محمد کی دلیل، نام اقدس سن کر جھومتا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ نام اقدس سن کر جھومتا ہوں، نام اقدس سن کر جھومتا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ نام اقدس سن کر جھومتا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ نام اقدس سن کر جھومتا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ فرشتوں نامۂ اعمال مت دیکھو میرا، فرشتوں نامۂ اعمال مت دیکھو میرا، سرکار کا امتی ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ نامۂ اعمال مت دیکھو میرا، فرشتوں نامۂ اعمال مت دیکھو میرا، سرکار کا امتی ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ جتنے لوگوں کا سرکار کے جو امتی ہیں اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ذرا محبتوں سے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، اور ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے رسول کو پکاریے یا بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، وقار کیسر و دارا سکندر اور ہوتا ہے، وقار کیسر و دارا سکندر اور ہوتا ہے، غلامان محمد کا مقدر اور ہوتا ہے، غلامان محمد کا مقدر اور ہوتا ہے۔ عقیدے کے بہانے عبادت کے بہانے لوٹ لیتے ہیں عقیدے کو، عبادت کے بہانے لوٹ لیتے ہیں عقیدے کو، کہ باہر ان کے کچھ اور اندر اور ہوتا ہے، باہر ان کے کچھ اور اندر اور ہوتا ہے۔ کبوتر تو زمانے بھر میں مارے مارے پھرتے ہیں، کبوتر تو زمانے بھر میں مارے مارے پھرتے ہیں، مگر سبز گنبد کا کبوتر اور ہوتا ہے، مگر سبز گنبد کا، ہاتھوں کو اٹھا کے فضا میں لہرا کے بولیے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مگر گنبد خضرا کا کبوتر اور ہوتا ہے۔ یہ رہتے تو ہیں دنیا میں مگر دنیا ہے ان کی ٹھوکر میں، یہ رہتے تو ہیں دنیا میں مگر دنیا ہے ان کی ٹھوکر میں، نبی کے چاہنے والوں کا تیور اور ہوتا ہے، نبی کے چاہنے والوں کا۔ یہ جن نوجوانوں نے پروگرام سجایا ہے نا، یہ جتنا ڈیکوریشن کیا ہے، جن علماء کرام کو بلایا ہے، اور بالخصوص مفتی فرقان صاحب قبلہ، حافظ قاری نداقت صاحب قبلہ، اور تمام ائمہ حضرات علماء کرام کی جس طریقے سے محنت رہی، نوجوانوں کی محنت رہی، میں یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ رہتے تو ہیں دنیا، دنیا ہے ان کی ٹھوکر میں، غلامان محمد کا تیور اور ہوتا ہے۔ لوگ جہاں پر ختموں لگاتے ہیں لیکن یہ غلام محمد ہیں، یہ جلسے کرا کے دکھاتے ہیں۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ کچھ عظیم الشان نعت رسول کی طرف چلتے ہیں، جو ہماری اور آپ کی بزم محبت میں بدائم شریف کی سرزمین سے چل کر کے تشریف لائے ہیں، جو اس وقت کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ آج کل ہمارے جلسوں میں بڑی محبت اور خوشو خضوع کے ساتھ نبی کی نعت کو پیش کر رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا ہوں، تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ آیا ہوں، میں جب گھر سے نکلا تب پڑھ کر آیت الکرسی اور اپنے گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آیا ہوں۔ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا تھا، روشنی سب سے الگ ہے، دلکشی سب سے الگ، روشنی سب سے الگ ہے، دلکشی سب سے الگ، آمنا کے چاند کی ہے چاندنی سب سے الگ، آمنا کے چاند کی ہے چاندنی سب سے الگ، ایک سے بڑھ کر ایک شاعر ہند میں موجود ہے،
ایک سے بڑھ کر ایک شاعر ہند میں موجود ہے امام احمد رضا کی شاعری سب سے الگ ہے، امام احمد رضا کی شاعری سب سے الگ۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درفشاں ہے آج بھی، سبن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سبن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، بازو میں بیٹھنے والوں، آپ کی عقیدت کا تھوڑا جائزہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، کس طریقے سے کتنی آپ کی محبتیں اعلیٰ حضرت سے رہتی ہیں۔ شمس و قمر شجر و حجر سب تیرے ہو جائیں گے، شمس و قمر شجر و حجر سب تیرے ہو جائیں گے، شرط یہ ہے دل درے خیر الورا پہ چھوڑ دے، شرط یہ ہے دل درے خیر الورا پہ چھوڑ دے، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، اپنا سارا فیصلہ احمد رضا پہ چھوڑ دے، سارا فیصلہ احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب نعت لکھا کرتے تھے نا تو نعت لکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ نعت لکھ لکھ کر یہی کہتے تھے اعلیٰ حضرت تیرا بندہ ہے رضا تیری رضا مانگے ہے، تیرا بندہ ہے رضا تیری رضا مانگے ہے۔ کہیں پر جب آپ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں تناری سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ابھی بڑے سے لب و لہجے میں بڑے خوبصورت انداز میں محسن رضا جو بچہ بدائم شریف سے ہمارے اور آپ کے قدم محبت میں سراپار رسول تشریف لائے ہیں، کلام الامام امام الکلام کو پیش کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب کلام لکھتے 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 آپ نے سینکڑوں کلام لکھے، سینکڑوں کلام لکھے، لیکن جب آپ ایک دم کلام لکھتے 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 پوری بھیاس نکال لیتے ہیں تب آگے جا کر کے کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو آپ کہتے ہیں احمد رضا تو کیا نبی کی شان بیان کر سکتا ہے جبکہ خود قرآن مقدس نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہے۔ کہا دنیا کا کوئی شاعر نبی کی کیا تعریف کر سکتا ہے جبکہ اللہ کا کلام نبی کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کا قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ آئیے حضرت مفتی فرقان صاحب قبلہ مصباحی سے سماعت کر رہے تھے اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا تھا کہ قبر میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، بولے گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر میں ساتھ لائے ہیں بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے دولت کا کیا ہوا، تم تو بہت امیر تھے دولت کا کیا ہوا، اور تمہارا دبدبہ صرف تمہاری رہتی زندگی تک ہے، تمہارا دبدبہ صرف تمہاری رہتی زندگی تک ہے، قبر میں کسی کی زمینداری نہیں چلتی، قبر میں کسی کی زمینداری نہیں چلتی، تم تو بہت امیر تھے دولت کا کیا ہوا، قبر میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے دولت کا کیا ہوا۔ لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہیں بڑے تکبر بڑے غرور بڑے گھمنڈ میں رہتے ہیں، جبکہ جانتا ہے وہ کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ ذرا محبتوں سے ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی کیفیت بنا گئے ہیں کہ لوگ اتنے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو باری ہماری آ نہ جائے، نمبر ہمارا لگ نہ جائے۔ ذرا اور محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ شام ہوتے ہی سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ شام ہوتے ہی سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، سحر ہوتے ہی ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، وہ شام ہوتے ہی سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، سحر ہوتے ہی ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ ارے خدا کی زمین پر چلنے پھرنے کا سلیقہ سیکھ لو، تکبر کرنے والوں سے عزت چھین لیتا ہے، خدا کی زمین پر چلنے پھرنے کا سلیقہ۔ ماشاءاللہ
جو آپ کے ادارے کے پڑے ہوئے ہیں حضرت مولانا مشرف رضا سبحانی صاحب قبلہ، جو پورے ہندوستان میں دھوم مچا رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ کھاتا کھل چکا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ مسکرائے ہیں تو مسکرا کر کے بولتی ہے نا سبحان اللہ. اس رات کو ڈھلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اس رات کو ڈھلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. مت ایک حکارت سے مزدور کے بچوں کو ارے تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت ایک حکارت سے مزدور کے بچوں کو، مت ایک حکارت سے مزدور کے بچوں کو، مت ایک حکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. آئیے حضرات نظر میں ہے نثر سے نظم کی طرف چلتے ہیں. آپ اس شعر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پانی کے ندیاں بھی اڑا دیں گے، ساتھ ساتھ پانی کے ندیاں بھی اڑا دیں گے، ہم جہاز کے ساتھ کشتیاں بھی اڑا دیں گے. نجد کے اندھو تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم سرکار کی نعت پڑھ پڑھ کے تمہاری دھجیاں اڑا دیں گے. ہوتے ہیں مقدر کے سکندر نعت پڑھتے ہیں. محبت سے نہیں بولے گے سبحان اللہ. دیکھا تھا آپ لوگ بھی ڈھونڈ رہے تھے نا، بول رہے تھے محبت سے پڑھ رہے تھے مل کر کے. جو ہوتے ہیں مقدر کے سکندر نعت پڑھتے ہیں، نبی کے چاہنے والے نبی کی نعت پڑھتے ہیں. جو ہوتے ہیں مقدر کے سکندر نعت پڑھتے ہیں، نبی کے چاہنے والے برابر نعت پڑھتے ہیں، نبی کے چاہنے والے برابر نعت پڑھتے ہیں. امام الانبیاء ٹھہرے بشر کی شان اقدس میں، امام الانبیاء ٹھہرے بشر کی شان اقدس میں، ادب سے باخدا سارے پیغمبر نعت پڑھتے ہیں. ادب سے باخدا سارے پیغمبر نعت پڑھتے ہیں، ادب سے باخدا سارے پیغمبر نعت پڑھتے ہیں. تو رہ کر بھی نہیں پڑھتا تو یہ تیری بدنصیبی ہے، تو رہ کر بھی نہیں پڑھتا تو یہ تیری بدنصیبی ہے. نبی کے گنبد پہ تو کبوتر تو رہ کر کے نہیں پڑھتا تو یہ تیری بدنصیبی ہے. نبی کے گنبد پہ تو کبوتر نعت پڑھتے ہیں، تو رہ کر کے نہیں پڑھتا. اگر اچھا لگ رہا ہے تو شعر کا استقبال کیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں. جو ہوتے ہیں مقدر کے سکندر نعت پڑھتے ہیں، جو نبی کے چاہنے والے ہیں برابر نعت پڑھتے ہیں. امام الانبیاء ٹھہرے بشر کی شان اقدس میں، سارے کے سارے پیغمبر نعت پڑھتے ہیں. تو رہ کر کے نہیں پڑھتا یہ تیری بدنصیبی ہے، تو رہ کر کے نہیں پڑھتا یہ تیری بدنصیبی ہے. نبی کے گنبد پہ سارا کبوتر نعت پڑھتے ہیں. اگر شعر پہنچا رہا ہوں توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ خدا ابو جہل کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے، خدا ابو جہل کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے. اسی ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، اسی ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. جو ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے برابر نعت پڑھتے ہیں، جو ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے برابر نعت پڑھتے ہیں، جو ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے برابر نعت پڑھتے ہیں. ایک بہت بڑا شاعر اور قریشی گورکھپوری گزرا ہے. اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی سونی ہے میر سے کہنا، عمر کو بھی عطا ہو نعت فکر رسول، گزر ہو دلی سے تو خسرو کے پیر سے کہنا، گزر ہو دلی سے تو خسرو کے پیر سے کہنا. اور رات میں کچھ ان سے ایسے شدید ہو گئے ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. کبھی تو پاس آ کر ان کو بیٹھا کر، ارے لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. کبھی تو پاس آ کر ان کے بیٹھا کر علماء کی صحبت اختیار کیا کرو. پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا، پورے قرآن میں سرکار کا جلوہ دیکھا. کہیں یاسین و مزمل تو کہیں طٰہٰ دیکھا، کہیں یاسین و مزمل تو کہیں طٰہٰ دیکھا. ان کے کاشانہ اقدس کا وہ رتبہ دیکھا کہ طرف جبریل کو بھی دیتے ہوئے پہرا دیکھا. ان کے کاشانہ اقدس کا وہ رتبہ دیکھا کہ طرف جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا.
ایک مرتبہ ذرا محبتوں سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور ذرا بلند کر کے ہاتھ کھول دیجیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ان کے کاشانہ اقدس کا وہ رتبہ دیکھا، در پہ جبریل کو دیتے ہوئے پہرا دیکھا۔ شعر سنیے کہ احساس غم زور و ستم چھوڑ دیا ہے، احساس غم زور و ستم چھوڑ دیا ہے، دل کو تیری مرضی پہ صنم چھوڑ دیا ہے، دل کو تیری مرضی پہ صنم چھوڑ دیا ہے، اور تجھ سے نہ چھٹے گی اب، مجھ سے نہ چھٹے گی اب در اقدس کی غلامی، ہر در کو اسی در کی قسم چھوڑ دیا ہے، ہر در کو اسی در کی قسم۔ ذرا محبتوں سے بول دیے سبحان اللہ۔ اتنے اچھے شعر پڑھ رہا ہوں کہ اگر کہیں اور پڑھے جاتے تو بہت زور سے لوگ سبحان اللہ بولتے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ دل کو تیری مرضی پہ صنم چھوڑ دیا ہے، بھٹکی ہوئی پھرتی ہے زمانے میں خدائی، بھٹکی ہوئی پھرتی ہے زمانے میں خدائی، جب سے تیرا نقش قدم چھوڑ دیا ہے، جب سے تیرا نقش قدم چھوڑ دیا ہے، جب سے تیرا نقش قدم چھوڑ دیا ہے۔ اور مایوس نہ لوٹے کوئی فیضان کرم سے، مایوس نہ لوٹے کوئی فیضان کرم سے، ہر لمحہ خدا باب حرم چھوڑ دیا ہے، ہر لمحہ خدا باب حرم چھوڑ دیا ہے۔ اور جب سے یہ سنا ہے کہ شفاعت وہ کریں گے، جب سے یہ سنا ہے کہ شفاعت وہ کریں گے، اسی روز سے محشر کا بھی غم چھوڑ دیا ہے، اسی روز سے محشر کا بھی غم چھوڑ دیا ہے۔ جب سے یہ سنا ہے کہ شفاعت وہ کریں گے، اور احمد نے تیری یاد میں لے لی ہے فقیری، دنیا کے لیے جاہو حشم چھوڑ دیا ہے۔ احمد نے تیری یاد میں لے لی ہے فقیری، دنیا کے لیے جاہو حشم چھوڑ دیا ہے۔